پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر سائمہ زرار، صادقین ایجوکیشن سروسز کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بچوں، آج ہم سبق زندگی کا درخت کا اعادہ کریں گے۔ یہ سبق ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ آئیے نکالیے صفحہ نمبر 19۔ اللہ نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں۔ ہمیں اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور احسان مند ہونے چاہیے۔ کائنات میں موجود اللہ کی ہر نعمت بے مقصد اور بلا وجہ نہیں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے۔ اللہ کی بے شمار نعمتوں میں ایک نعمت ناریل کا درخت ہے، اسے زندگی کا درخت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہترین تحفہ ہے۔ ناریل میں انسانی جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تمام صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں اور ناریل کے بے شمار فوائد ہیں۔ ناریل کا درخت تقریباً 15 سال پرانا ہے۔ اس کا تعلق پام کے خاندان سے ہے اور اس کا حقیقی وطن افریقہ ہے۔ صرف ناریل کے استعمال سے انسان اپنی ساری زندگی گزار سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے ساحلی علاقوں کے لوگ زیادہ تر ناریل ہی استعمال کرتے ہیں اور اس درخت کے ریشوں سے جال، رسیاں، پنکھے، چٹائیاں، برتن، ٹوکریاں، چھتیں اور ٹوپیاں وغیرہ بناتے ہیں۔ اسی درخت سے کشتیاں اور بادبان تیار کی جاتی ہیں۔ کاغذ ایجاد کرنے سے پہلے شاعر، تاریخ دان ان کے پتوں کو لکھنے پڑھنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ جب بہت سے پتے جمع ہو جاتے تھے تو انہیں ایک جگہ باندھ کر کتابی شکل دے دی جاتی تھی۔ ناریل کے درخت کا تنا 50 سے 80 فٹ تک بلند ہوتا ہے۔ اس کے پتے کشادہ اور لمبے ہوتے ہیں۔ اس پر لگنے والے شاخدار پھول خشک سبز پھلوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ناریل کا درخت خود پھلتا پھولتا ہے۔ ساحل سمندر پر پانی کے ساتھ بہتے بہتے دور دراز نکل جاتا ہے اور بغیر رکھوالی کے ہی پھلتا پھولتا ہے۔ ناریل کے اجزاء سے ہی شکر اور سرکہ بھی تیار کیا جاتا ہے۔ ناریل کے درخت کے معدنی اجزاء انسانی خون کے مائع جزو پلازما سے ملتے جلتے ہیں۔ پکے ہوئے خشک ناریل کو تازہ ناریل، جسے ڈاپ بھی کہا جاتا ہے، صحت کے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اس میں تمام وٹامنز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف معدنیات، گلوکوز اور شفاف پانی کا ذخیرہ بھی ناریل میں موجود ہوتا ہے۔ پکے ہوئے ناریل کے خول میں ایک طرف 3 آنکھیں ہوتی ہیں۔ انہی آنکھوں سے ناریل کے درخت کی پیدائش ہوتی ہے۔ ماہرین نے ناریل کی ایک ایسی نسل بھی تیار کی ہے جو پیدائش کے 4 سال بعد خود بخود پھل دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ناریل انسانوں اور پرندوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آئیے اب ہم سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 19۔ ناریل قدرت کا انسانوں کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے جس میں انسانی جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کی تمام صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ناریل کے درخت کو زندگی کا درخت کہا جاتا ہے۔ ناریل کے بارے میں انڈونیشیا میں یہ کہاوت عام ہے کہ سال میں 365 دن ہوتے ہیں، لیکن ناریل کے فوائد اس سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ ناریل کا درخت تقریباً 15 لاکھ سال قدیم ہے۔ اس کا تعلق پام کے خاندان سے ہے اور اس کا حقیقی وطن افریقہ ہے، لیکن اب یہ دنیا کی تمام جزائر اور منطقہ ہارا کے ساحلوں تک رسائی حاصل کر چکا ہے۔ قدرت نے ناریل کو جن خوبیوں سے نوازا ہے، ان خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ صرف ناریل کے استعمال سے انسان تمام عمر زندگی گزار سکتا ہے اور اسے دنیا کی کسی دوسری چیز کی حاجت نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ ساحلی علاقوں کے مکینوں کی زندگی کا دار و مدار اسی پھل پر ہے۔ وہ لوگ اس درخت کے ریشوں سے جال، رسیاں، پنکھے، چٹائیاں، برتن، ٹوکریاں، ڈول، چھتیں، گانے بجانے کے آلات اور ٹوپیاں بناتے ہیں۔ اسی درخت سے کشتیاں اور بادبان تیار کرتے ہیں اور خاندان بھر کے لوگوں کی پوشاک بھی اسی سے حاصل ہوتی ہے۔ کاغذ ایجاد ہونے سے پہلے جزائر، مشرق الہند کے جادوگر، شاعر اور تاریخ دان ان کے پتوں کو لکھنے پڑھنے کے لیے استعمال کرتے تھے، اور جب بہت سے پتے جمع ہو جاتے تو انہیں ایک جگہ باندھ کر کتابی شکل دے دی جاتی تھی۔ ناریل کے درخت کا تنا 50 سے 80 فٹ تک بلند ہوتا ہے
اور اس تنے کی چوٹی میں پتے گچھوں کی صورت لگے ہوتے ہیں جو ایک پھول کا سا منظر پیش کرتے ہیں۔ یہ پتے پرندوں کے پروں کی طرح کشادہ اور لمبے ہوتے ہیں۔ عموماً ان کی لمبائی 18 فٹ ہوتی ہے۔ ان کی چھوٹی سے چھوٹی پتی بھی 1 گز لمبی ہوتی ہے۔ اس پر لگنے والے شاخدار پھول خوشوں کی صورت میں لگے ہوتے ہیں جو بعد میں سبز پھلوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ سبز پھل کچھ عرصہ بعد خشک ہو کر بادامی رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ پھول پھلوں میں تبدیل ہوں، طوطے اور انسان پھلوں کے تنے کے پیندے میں سوراخ کر کے ایک نشہ آور مشروب حاصل کر لیتے ہیں جس سے سرکہ اور شکر تیار کی جاتی ہے۔ ناریل کا درخت اپنے آپ کو پھیلانے کی خوب صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھیے کہ ساحل سمندر پر گرے ہوئے ناریل پانی کے ساتھ بہتے بہتے کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں اور کسی دور دراز ساحلی زمین میں دھنس جاتے ہیں، جہاں وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں اور بغیر کسی رکھوالے کے پھلتے پھولتے رہتے ہیں۔ ناریل کے پھل کا وزن حیرت انگیز حد تک ہلکا پھلکا ہوتا ہے، جس کی وجہ اس کی ریشہ دار پوشش میں قدرتی طور پر پائی جانے والی ہوا کی موجودگی ہوتی ہے۔ سخت خول کے اس پھل میں پایا جانے والا مایع قدرت نے کچھ اس طرح تخلیق کیا ہے کہ اس کے معدنیاتی اجزاء انسانی خون کے مائع جزو پلازما سے ملتے جلتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکی اور جاپانی ڈاکٹروں نے بہت سے زخمیوں کی جان بچانے کے لیے ہنگامی صورتحال کے دوران اسی مائع کو مریضوں کے جسموں میں ٹیکے کی صورت میں داخل کیا تھا، اس لیے کہ یہ مائع جراثیموں سے پاک ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ہیروشی ناکا کے مطابق اچھی غذا ہی اچھی صحت کی ضامن ہوتی ہے، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اچھی غذا کس غذا کو کہا جاتا ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ غذا اچھی ہوتی ہے جو جلد ہضم ہو جائے اور اس میں تمام وائٹامنز مناسب مقدار میں موجود ہوں جو اچھی صحت کا سبب بن سکیں۔ ناریل میں یہ خصوصیات بڑی حد تک موجود ہوتی ہیں۔ پکے ہوئے خشک ناریل کی نسبت تازہ اور نوخیز ناریل، جسے ڈاپ بھی کہا جاتا ہے، صحت کے لیے نہایت مفید سمجھا جاتا ہے۔ اس میں قدرت نے انتہائی متوازن وائٹامنز جمع کر رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف معدنیات جیسے فرکٹوز، گلوکوز اور شفاف جراثیم سے پاک پانی کا ذخیرہ بھی موجود ہوتا ہے۔ پکے ہوئے ناریل کے پھل کے سخت خول میں ایک طرف 3 عدد آنکھیں ہوتی ہیں جو ان کی نسل بڑھانے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ انہی آنکھوں سے ناریل کے درخت کی پیدائش ہوتی ہے اور یہی آنکھیں جڑیں پھوٹنے کا سبب بنتی ہیں۔ اس درخت کو پنپنے کے لیے سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ اس عرصے میں یہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس میں پھل لگ سکیں، لیکن ماہرین نے ایک ایسی نسل بھی تیار کی ہے جو پیدائش کے 4 سال بعد ہی پھل دینے کے قابل ہو جاتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ناریل انسانوں اور پرندوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جو ہم نے اس سبق کا کاپی کا کام کیا، سب کی خاکہ میں شامل تھا کہ ہم نے اس سبق کی ایک صفحہ خوش خطی کی، خلاصہ لکھا، سوال 1، 3، 5 شامل ہیں، الفاظ جملے شامل ہیں اور مشق سوال نمبر 1، 2، 4، 6 ہیں جو کہ کتاب کا کام ہے۔ کتاب کے کام میں جو سوال نمبر 1 ہے، دیے گئے حروف کے آخر میں 1 یا 2 حروف پڑھا کر نئے الفاظ بنائیے، جیسے ہم نے کہاں سے کہاں بنایا، سال سے سالانہ، سو سے سونا، حد سے حدود، جو سے جوان، سا سے ساک، سب سے سبزہ اور بلند سے بلندی۔ ان الفاظ کے علاوہ بھی ہم کوئی دوسرے الفاظ سوچ کر بنا سکتے ہیں۔ ہر بچے نے انفرادی طور پر نئے الفاظ سوچے تھے اور لکھے تھے۔ سوال نمبر 2، کتاب کے کام میں الفاظ معنی شامل تھے۔ صلاحیت کے معنی تھے قابلیت، قدیم کا پرانا، حقیقی کا اصلی، حاجت ضرورت، پوشاک لباس، کشادہ کھلا، ساحل کنارہ، مایع پانی جیسی چیز، متوازن برابر، پنپنا، پھلنا، پھولنا۔ پھر سوال نمبر 6 تھا، دیے گئے بے ترتیب حروف کو ترتیب دے کر الفاظ بنائیے۔ آپ کو حروف دیے گئے، آپ نے اس کو ترتیب دیا اور نئے الفاظ بنائے۔ جو حروف ترتیب دے کر الفاظ بنائے گئے ان میں ناریل، تحفہ، تعلق، انناس، زندگی، خشک، سمندر، ساحل۔ بچوں، ہم نے سبق ناریل کا درخت کا اعادہ کیا۔ مجھے امید ہے
آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ کاپی اور کتاب کا کام بھی آپ کا مکمل ہوگا۔ آپ یہ کام اپنا کاپی اور کتاب کا دیکھ لیجئے گا کہ آج سب کی خاکے کے لحاظ سے آپ کا تمام کام مکمل ہے۔ سوال جواب، خلاصہ، الفاظ، جملے اور مشق جو کتاب میں کروائی گئیں وہ تمام مشقیں بھی آپ کی کتاب میں حل ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔